السلام علیکم۔ وہ 5 سبزیاں جن کی کنزمپشن، جن کا استعمال آپ کو کم کرنا چاہیے، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ انتہائی اہم گفتگو ہے۔ یہ ایسی سبزیاں ہیں کہ اگر آپ ان کا لگاتار مسلسل استعمال کرتے رہیں تو آپ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے گردوں کو خراب کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کے گردے خراب ہو گئے تو یوں سمجھیے کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کا فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور اب زہریلے مادوں نے آپ کے جسم کے اندر اکٹھے ہو جانا ہے۔ ان سبزیوں کا بہت زیادہ استعمال آپ کو رفتہ رفتہ بیمار کر سکتا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر کام میں ماڈریشن ضروری ہے، تو یہاں پہ بھی آپ نے ماڈریشن سے، اعتدال سے کام لینا ہے۔ تو وہ چند سبزیاں جن کے کھانے میں آپ کو احتیاط کرنی ہے، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیوں میں سر فہرست سبزی پالک ہے۔ یہ آئرن اور وٹامن سے پیکڈ ہوتی ہے۔ اس کے اندر بے تحاشا اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں، مگر یاد رہے کہ پالک آکزیلیٹ سے بھی بھری ہوئی ہے، اور آکزیلیٹس وہ مادے ہیں جو اگر آپ کے گردوں میں پہنچ جائیں تو وہاں کرسٹلائز ہو جائیں گے، وہاں پہ پتھری بن جائے گی۔ تو ہے نا حیرت کی بات کہ وہ سبزی جو اپنی غذائی افادیت کے اعتبار سے اتنی مشہور ہے، وہ بھی آپ کے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے۔ تو پالک کسی صورت بھی ریگولر کھانے والی سبزیوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے ہر دوسرے دن پکا رہے ہوں، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ تو اگر آپ بالکل بھی رک نہیں سکتے تو ہفتے میں 1 سے زیادہ بار آپ نہ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر جو موجود آکزیلیٹس ہوتے ہیں وہ کیلشیم کے ساتھ مل کے کیلشیم آکزیلیٹ کا سٹون بناتے ہیں، اور یہ گردے کی سب سے مشہور پتھری ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جن کے گردے میں بار بار پتھری بنتی ہے، گردوں کی ہیبٹ بن چکی ہے، وہ لوگ عاجز آ چکے ہیں اپنے اس مسئلے کی وجہ سے، وہ تو پالک بالکل بھی استعمال نہ کریں، میرا ان کے لیے مشورہ ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے پالک جیسی سبزیاں بالخصوص زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ لیکن میری اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ آپ اپنی خوراک سے سپینچ کو، پالک کو مکمل طور پر ڈسکارڈ کر دیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ اور سبزیوں کے ساتھ روٹیشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے آج پالک کھایا، تو آج آپ نے وٹامن D3 سپلیمنٹ نہیں لینا، اور خاص کر کیلشیم سپلیمنٹ آپ نے بالکل بھی نہیں لینا، کیونکہ کیلشیم اور پالک کے اندر موجود جو آکزیلیٹس ہیں یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، مکس اپ ہوں گے، تو یہ کیلشیم آکزیلیٹ کا سٹون بنا دیں گے۔ تو پالک اور ساگ کو کیلشیم میں مکس نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پتھری کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ ٹماٹر، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ ٹماٹر سے بھی میں منع کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے اس کے بغیر تو کھانا ہی نہیں بنتا، تو اس کے بھی الٹرنیٹ اویلیبل ہیں، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹماٹر کے اندر آکزیلیٹ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے کڈنی کو خراب کر دیں گے اگر آپ اس کا بہت زیادہ ریگولر استعمال کریں۔ اور اگر آپ پرون ہیں، آپ کو کوئی کڈنی ڈس فنکشن پہلے رہ چکا ہے، یا ایگزسٹنگ آپ کو کوئی رینل ڈیزیز ہے، تو آپ کو یہ اوائڈ کرنے چاہیے۔ خاص کر جن لوگوں کو گردے کی پتھری ریپیٹڈلی ہوتی ہے، ان کے لیے بالکل منع ہے۔ نہ صرف ان کے اندر بہت زیادہ آکزیلیٹ لوڈ ہوتا ہے، بلکہ پوٹیسیم رچ بھی یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی گردے کے مریض ان سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، جن کے گردے خراب ہوں وہ جسم سے یا وہ گردوں سے پوٹیسیم نہیں نکال پاتے پیشاب میں، تو اگر آپ پوٹیسیم رچ فوڈز لیں گے، ایسی خوراک لیں گے جس کے اندر پوٹیسیم بہت زیادہ ہوگا، اور اوپر سے آپ کے کڈنیز کام نہیں کر رہے پراپرلی، تو اندیشہ ہے کہ پوٹیسیم آپ کے خون میں بھر جائے گا، اور اس سے آپ کے جسم کو نقصان ہوگا، اور جو اس سے نقصان ہوگا اس پہ بھی میں تبصرہ کروں گا۔ ایسے لوگ جن کے کڈنیز پراپرلی فنکشن نہ کرتے ہیں، ان کو کیلا بھی کم استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سنگترے کا استعمال بھی کم کریں وہ لوگ، سنگترے کے اندر بھی پوٹیسیم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جن کے گردے کمزور ہوں ان کے سالن کے اندر بھی آپ ٹماٹر نہ ڈالیں، ان کے سیلڈ کے اندر بھی ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ سیلڈ کے اندر ان کے کچھ اور چیزیں سرو کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل بیل پیپر آپ ان کے لیے رکھ دیں، اس کے اندر آکزیلیٹ لوڈ کم ہوتا ہے۔ کھیرے یا کیوکمبر وہ ان کے لیے رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی پوٹیسیم لوڈ کم ہوتا ہے، آکزیلیٹ لوڈ بھی کم ہوتا ہے۔ تو پوٹیسیم کا ذکر چل پڑا ہے تو تھوڑا سا یہ بتانا یہاں پہ ضروری ہے کہ پوٹیسیم ہماری باڈی میں کام کیا کرتا ہے، ہمارے جسم کو پوٹیسیم کس طرح فائدہ دیتا ہے۔ تو پوٹیسیم ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے بلڈ پریشر کی ریگولیشن میں کام دیتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ اگر گردے خراب ہوں تو وہ پوٹیسیم کو کلیئر نہیں کر سکتے، باڈی سے نکال نہیں سکتے پیشاب میں۔
اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ الٹرنیٹ کی میں نے بات کی تھی، ٹماٹر اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور ان کے ٹیسٹ پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے سالن میں، تو ٹماٹر کی جگہ آپ تھوڑا دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو فلیور میں وہی مزہ آئے گا۔ تو یہ ٹماٹر کی ایک بیٹر ریپلیسمنٹ ہے۔ اگلی چیز جو اگر میں بتاؤں گا تو آپ واقعی پریشان ہو جائیں گے، وہ ہے آلو۔ جی ہاں، مشکل ہے گھر میں کوئی ایسی پلیٹ ہو جس کے اندر آلو کی کوئی ریسیپی سرو نہ ہوئی ہو۔ یہ بھی پوٹاسیم سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ جن کے گردے خراب ہیں احتیاط کریں، آلو کا کم استعمال کریں۔ ہاں البتہ جو سویٹ پوٹیٹوز ہوتے ہیں ان کے اندر پوٹاسیم کم مقدار میں پایا جاتا ہے، تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ذائقے پہ کمپرومائز کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو وہ زیادہ پسند نہ ہو۔ تو میں مشورہ سب کو یہی دوں گا کہ آلو بھی اپنی خوراک میں کم سے کم استعمال کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، خاص کر وہ لوگ جو بڑی عمر میں پہنچ چکے ہیں۔ اینڈ ماڈریشن از دا کی اینی وے، کھانے میں اعتدال کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ نے آج بار بار ایک گفتگو سنی کہ آپ نے پوٹاسیم رچ ڈائٹ سے اجتناب کرنا ہے اگر آپ کے گردے خراب ہو جائیں یا کمزور پڑ جائیں، خاص کر ایڈوانسنگ ایج کے ساتھ ایسا ہو جاتا۔ تو اگر گردے خراب ہوں تو جسم کے اندر پوٹاسیم بھر جائے گا، خون کے اندر بھر جائے گا۔ اگر خون کے اندر پوٹاسیم لیول بڑھ جائے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ہائپر کیلیمیا، اور جب ہائپر کیلیمیا ہو جاتا ہے تو اس سے دل کی دھڑکن متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی ای سی جی کے اندر چینجز رونما ہوں گی۔ جس کو ہائپر کیلیمیا ہو جائے اس کو متلی ہو سکتی ہے، اس کو چکر آ سکتے ہیں، اس کو ہر وقت تھکاوٹ ہوگی، اس کے پٹھے کمزور پڑ جائیں گے۔ تو آخر میں اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ ہمیں یہ غذائیں کیوں منع، تو اس کی دو مین وجوہات ہیں، ان کا آکزیلیٹ لوڈ اور ان کا پوٹاسیم لوڈ۔ آکزیلیٹ اس لیے نہیں کیونکہ اس سے کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری گردے میں بنتی ہے، اور پوٹاسیم اس لیے نہیں کیونکہ اس سے آپ کے دل کی دھڑکن متاثر ہوتی ہے ہائپر کیلیمیا کی وجہ سے۔ آپ کے دل کا جو نارمل ردم ہے وہ پیٹرن ڈسٹرب ہوگا، ای سی جی پہ آپ کو یہ چینجز نظر آئیں گی۔ تو یہ تھا آج کا مختصر موضوع، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے، دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔